نہ تھا سو ہو گیا، پچھلی گورنمنٹ نے جو کچھ بھی کیا، لیکن ابھی جو غریب بندہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، اس کے لیے تو کھانا کھانا بھی مشکل ہو رہی۔ جو عہدے داران ہیں، جو حکومت میں ہیں، لوگ یہ اپنے شاہ خرچیوں پر کیوں کنٹرول نہیں کرتے؟ لیکن سیلاب زدگان کی مدد کے لیے یا ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کے لیے کسی قسم کی حکومت وہاں پر کوئی نظر ہی نہیں آتی۔ اگر آپ کو نظر آئیں گے تو وہاں پر مولوی حضرات نظر آئیں گے، داڑھی والے نظر آئیں گے۔ 1000 روپے کا جو شہباز صاحب نے پیکیج دیا ہے، ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 25,000 میں تو شاید ہمارے جو پولیٹیکل لیڈران ہیں، جو حکمران ہیں، حکومتی عہدیداران ہیں، وہ تو 25,000 میں بیٹھ کے چائے پی جاتے ہیں۔ تو 25,000 میں کسی غریب کا کوٹھا یا اس کی چھت تو نہیں ڈالی جا سکتی؟ بالکل صحیح بات۔ لوگوں کو دفنانے کے لیے خشک جگہ نہیں مل رہی۔ یہ آپ کے سوال صحیح نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم جب آتی ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ نہیں، ٹیم کی میں شاہ جی یہ بات نہیں کر رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں ٹیم آئی وہاں پر پروٹوکول دیا جا سکتا ہے، ہیلی کاپٹرز بھیجے جا سکتے ہیں، تو سیلاب زدگان کو نکالنے کے لیے وہاں پر امدادی کارروائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام زبیر بخاری ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں زبیر بخاری یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم موجود ہیں وزیر اعظم آف پاکستان کے مشیر خاص قبلہ محترم علامہ شاہ اویس نورانی صاحب کے پاس۔ شاہ صاحب، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا۔ آج کا جو انٹرویو ہے وہ کوئی سیاسی انٹرویو نہیں، بلکہ میں آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوا ہوں وہ عوام کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں، اور جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ سارے عوامی ہی ہوں گے۔ شاہ صاحب، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی دور حکومت میں روتے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، غریب کو کھانا نہیں مل رہا، تو ابھی آپ ماشاءاللہ حکومت میں موجود ہیں، ابھی اتنی زیادہ مہنگائی کیوں ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ سے مل کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں مہنگائی کی وجہیں تو بہت ساری ہیں، مگر اگر آپ اس کو دیکھیں کہ 4.25 سال کا عرصہ عمران خان صاحب کی جو حکومت رہی وہ ایک فیبریکیٹڈ اور بلوننگ حکومت تھی، جس میں صرف ہوا بھر دی گئی تھی کہ کنٹرول ہو رہا ہے، مگر بیسکلی وہ ایک ریورس پالیسی تھی جو اب کھل کر سامنے آئی اور وہ ڈیمیجنگ کر رہی ہے۔ تمام معاہدے جو IMF سے کیے گئے، سی پیک کو رول بیک کیا گیا، اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کا گورنر IMF کی مرضی کا لگایا ہے، فائنانس منسٹر IMF کی مرضی کا لگایا، تو پوری معاشی نظام کو، اقتصادی نظام کو بیرون ملک کی جو ادارے ہیں ان کے ہاتھ میں حوالے کر دیا گیا۔ اب اس شکنجے سے نکلنے کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کسی کی بھی آتی، آج اگر ہماری PDM کی گورنمنٹ ہے یا کل کسی اور کی ہوگی، وہ ان پالیسیز کے، ان معاہدوں سے سامنے وہ کس طرح ریزسٹ کرے گا؟ شاہ جی دیکھیں، جو ہونا تھا سو ہو گیا، پچھلی گورنمنٹ نے جو کچھ بھی کیا، لیکن ابھی جو غریب بندہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، اس کے لیے تو کھانا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ یہ حالات کب بہتر ہوں گے؟ IMF کے شکنجے سے ہم کب باہر آئیں گے؟ ذرا یہ بھی تو، تاکہ عوام کو کوئی تسلی ہو تھوڑی بہت۔ دیکھیں جی، IMF کے شکنجے سے تو ابھی فی الحال تو کوئی باہر نہیں آ سکے گا۔ ابھی تو پہلی قسط کے انتظار میں ہے کہ وہ جب آ جائے گی تو حالات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اندازاً کب تک آ جائے گی؟ 15 دن، 20 دن؟ بس اسی طرح 2 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ آ جائے گی۔ پھر یہ کہ کیونکہ اس گورنمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی ذاتی کریڈیبلٹیز بھی اچھی ہیں، تو جو معاشی نظام ہے، بیرون ملک جو لوگ انویسٹرز بیٹھے ہیں، بیرون ملک جو حکومتیں، دوسری ملکوں کی حکومتیں ہیں، وہ بھی اب آہستہ آہستہ، آپ نے دیکھا کل قطر نے بھی تقریباً $3 بلین کا انویسٹمنٹ کرنے کا سوچا۔ اسی طرح میری اطلاع ہے کہ سعودی عرب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا پیکیج لے کے مور دین، میں نمبر نہیں بتا سکتا، مگر یہ کہ مجھے یہ پتہ ہے کتنی کمپنیز جو ہیں اور کتنے ان کے بزنس مین جو ہیں وہ اب یہاں انشاءاللہ تعالیٰ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے۔ اسی طرح سی پیک بھی دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ ظاہر ایک ٹائم لگے گا، مگر ظاہر لوگوں کو تو ریلیف نہیں مل سکا اس طرح جس طرح ملنا چاہیے تھا، مگر بوجھ بھی دیکھا جائے لوگوں کو کہ یہ اگر اس طرح کنٹرول نہیں کر سکے تو آج ڈالر جو ابھی ہم 200، 250، 250 پہ تھا، وہ شاید 300 پہ چلا جاتا۔ اتنے حالات خراب تھے، خزانہ خالی تھا، اور پرائز کنٹرول سسٹم نہیں ہے۔ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز صاحب اوپر سے، پرائم منسٹر اوپر سے ریلیف دے بھی رہے تو نیچے جو DC لیول اور کمشنر اور AC لیول پہ جو کام ہے وہ اس کے اندر
مانیٹرنگ جو ہے نا اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح پہلے ہوتی تھی میاں نواز شریف کے ٹائم پہ. اور شہباز صاحب خود جب سی ایم تھے پنجاب کے, ان کی ایڈمنسٹریشن تو خیر اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا, ان کی ایڈمنسٹریشن کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شاہ صاحب, عوام کا سوال یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی بحالی کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, اور یقیناً پچھلے 4-5 ماہ سے عوام اپنی قربانی دے بھی رہی ہے. لیکن عوام کہتی ہے کہ یہ جو جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں یا جتنے بھی حکومتی عہدیداران ہیں وہ اپنے شاہ خرچیاں ہیں وہ اپنی کم نہیں کرتے, اسی طرح ان کے پروٹوکولز بھی جا رہے ہوتے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جانا تھا, اور ان کے ساتھ ایک گاڑیوں کا جمع غفیر تھا. دیکھیں اب وہاں پر پیٹرول بھی استعمال ہوتا ہے, اسی طرح باقی ملازمین وہ بھی استعمال ہوتے ہیں. عوام کہتی ہے کہ آپ یہ سرکاری جو عہدیداران ہیں جو حکومت میں ہیں لوگ یہ اپنے شاہ خرچیوں پر کیوں کنٹرول نہیں کرتے؟ دیکھیں ایک افسوسناک عمل ہے. میں تو جب مجھے اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم صاحب نے کیا تو میں تقریباً 1 مہینے کے بعد آیا, 1.5 مہینے کے بعد. میں فوراً آیا بھی نہیں تھا. جب میں آیا یہاں پہ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کے گھر ہے اور گاڑی ہے, فیول کارڈ ہے. تو میں نے گھر ان کو انکار کر دیا. میں نے کہا بھائی میرے پاس آلریڈی, میں کرائے کے مکان میں یہاں رہتا ہوں اور میرے پاس آلریڈی گھر موجود ہے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا یہ گاڑی اور فیول کا جو آپ کا سسٹم ہے آپ اس کو لے لیجئے. میں نے کہا گاڑی بھی میرے پاس ہے اور مجھے فیول کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, بہت بہت شکریہ. اس کے بعد یعنی آپ نے کوئی ذاتی نہیں میں نے کوئی نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ کا پروٹوکول ہے وہ آپ لے لیجئے. میں نے کہا نہیں بھائی شکریہ بہت بہت, کوئی کسی قسم کا برڈن میں اپنے پہ نہیں چاہتا ہوں, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ. یعنی ابھی آپ کے ساتھ کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں ہوتا؟ کچھ بھی نہیں. آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی سرکاری نہیں؟ نہیں وہ میرا اپنا پرسنل, میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. جی 3 سال ہو گئے یہاں پہ اسلام آباد میں آتا جاتا ہوں کراچی میں, کیونکہ میں جماعت کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں. تو میرے لیے اسلام آباد میں رہنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ میں یہاں سے KPK بھی چلا جاتا ہوں اور اپنا پنجاب کے دوسرے اضلاع میں بھی چلا جاتا ہوں اور ہزارہ صوبہ بھی میں کور کر لیتا ہوں. تو پھر 3 سال پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا جماعت نے کہ ہمیں ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لینا چاہیے. نہ میرے پاس کوئی گن مین ہے نہ کوئی ایسے. میں تو الٹا میرے پاس سندھ میں پروٹوکول تو نہیں, مگر یہ کہ گن مین تھے باڈی گارڈ سندھ کے حالات کی وجہ سے کراچی کے, وہ بھی سندھ گورنمنٹ حالانکہ پیپلز پارٹی کی ہماری اتحادی ہے, وہ انہوں نے مجھ سے لے لی. نہ میں نے ان سے کوئی شکایت کی نہ میں نے ان سے کوئی گلہ کیا. تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی وہ نہیں ہے. میں نے تو کوئی پروٹوکول وغیرہ نہیں لیا. میں تو خود جب یہاں آتا ہوں اسٹاف سے, آپ میرے پوچھ لیں, وہ بیچارے وہ شاید وزیر جو دوسرے آتے ہیں ان کو شاید نیچے لینے جاتے ہیں, لینے اوپر آتے ہیں. میں نے تو ان کو صاف منع کر دیا. میں نے کہا یار میں اکیلا آتا ہوں یہاں پہ اور آپ جب ہم نے بھی یہاں پر دیکھا ہے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. میں اپنا بڑا کمفرٹ میں ہوتا ہوں, آرام سے سکون سے رہتا ہوں. میرے ناظرین ہیں ان کا سوال تھا کہ آپ شاہ صاحب کے پاس جائیں, مشیر خاص ہیں, ان سے یہ پوچھیے گا کہ آپ تو ماشاءاللہ مذہبی رہنما بھی ہیں, مذہبی جماعت کی آپ قیادت بھی کرتے ہیں, ترجمان بھی ہیں. تو مذہبی رہنما ہونے کے ناطے 14 اگست کے دن آزادی, جشن آزادی کے نام پر جس طرح ڈانس کیا گیا یا جس طرح یوں سمجھیں کہ مجرے کیے گئے اور ان پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے, عوام کا مطالبہ ہے اور عوام کہتی ہے کہ اگر وہی پیسے سیلاب زدگان پہ لگا دیے جاتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا. بالکل صحیح بات ہے. مجھے دیکھیں میرے اس تقریب کے بارے میں کوئی فتویٰ دینے کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دے وہ کیا تھی کیا نہیں تھی. مگر اس پہ میں ضرور کامنٹ کروں گا کہ اس کو انتہائی سادگی سے کرنا چاہیے تھا اور سرکاری سطح پہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہم 14 اگست انتہائی سادگی سے منائیں گے. اور اس قوم کو بھی اب تھوڑا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ باجے بجانے سے, سیلنسر پھاڑنے سے اور رات بھر فائرنگیں اور آتش بازی کرنے سے 14 اگست اظہار رائے اور آزادی نہیں ہوتی. آزادی جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں جب آئین پہ منومنت خود اس ملک کو جب چلایا جائے گا تب وہ آزادی ہوگی. 73 کا آئین ہمارے پاکستان کا متفقہ آئین ہے. وہ ایک ایسا آئین ہے جس میں رائٹسٹ, لیفٹسٹ, سینٹر فارورڈ, لبرلز اور ایکسٹریم لیفٹسٹ سب لوگوں نے اس پہ اتفاق رائے رکھی اور اس آئین کے تحت پاکستان کو چلانا چاہیے. تب ہم آزاد ہوں گے. یہ موٹر سائیکلوں کے سیلنسر اور آتش بازی سے آزادی نہیں ملے گی. عوامی سوال ہے کہ آپ نے دیکھا پورے ملک میں سیلاب کی ہر طرف لہر دوڑ رہی ہے, بچے سیلاب میں یعنی تباہ ہو رہے ہیں, عورتیں تباہ ہو رہی ہیں اور لوگوں کے
گھروں کے گھر بے گھر ہو چکے ہیں. تونسا, ڈیرہ غازی خان, فاضل پور, راجن پور, یہ رحیم یار خان سعد کا بعد سکھر, آگے سارا علاقہ, اور اتنی یعنی تباہی آئی ہے کہ ہماری کچھ ٹرینیں بھی اسی سیلاب کی وجہ سے, ٹریک خراب ہونے کی وجہ سے وہ معطل ہو چکی ہیں. لیکن ہم یہاں پر دیکھیں, شہباز شریف صاحب نے جب پہلے دن اسمبلی میں تقریر کی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس قوم کے زخموں پر مرہم رکھیں گے, لیکن سیلاب زدگان کی مدد کے لیے یا ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کے لیے کسی قسم کی حکومت وہاں پر کوئی نظر ہی نہیں آتی. اگر آپ کو نظر آئیں گے تو وہاں پر مولوی حضرات نظر آئیں گے, داڑھی والے نظر آئیں گے, کچھ تنظیمیں نظر آئیں گے آپ کو, یا جو لوگ اپنے طور پر ذاتی طور پر امداد کرنا چاہ رہے ہیں وہ نظر آئیں گے. حکومتی وہاں پر کوئی امداد نظر نہیں آ رہی. تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا جی کہ ہم اس عوام کے زخموں پر مرہم رکھیں گے, تو یہ تو بات درست نہیں ہے. دیکھیے, میں اس ایشو کو بہت مختلف لیتا ہوں, اور یہاں ہمارے میڈیا میں نا یہ چیزیں بڑی کرٹیسائز ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی کرٹیسائز ہوتی ہے. شہباز صاحب نے پیکیج دیا, پھر اس کے 2 دن کے بعد وہ شاید قطر چلے گئے, آج وہ آ جائیں گے, وہ بھی نظر آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں شاید دیکھیں, میں 1 منٹ میں 25,000 روپے کا جو شہباز صاحب نے پیکیج دیا ہے, ہم جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ 25,000 میں تو شاید ہمارے جو پولیٹیکل لیڈران ہیں, جو حکمران ہیں, حکومتی عہدیداران ہیں, وہ تو 25,000 میں بیٹھ کے چائے پی جاتے ہیں. تو 25,000 میں کسی غریب کا کوٹھا یا اس کی چھت تو نہیں ڈالی جا سکتی. بالکل صحیح بات ہے, یہ تو ایک ابتدا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں جو ہیں جیسے اشیاء ہے, ایک ٹینٹ ہے, وہ الگ ہے. مگر یہ جو آپ نے کہا نا, دینی جماعتیں بھی اس پہ کام کر رہی ہیں, ہر جماعت میں. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے, اور یہ دنیا میں جب آتا ہے تو اس کے اندر صرف حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں, عام آدمی بھی فیل ہو جاتا ہے, اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی کا. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے دیکھیں, جیسے آپ کی حافظ عبدالکریم صاحب سینیٹر مرکزی ذمہ حدیث کے, وہ بھی ان کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. ہمارے یوتھ فورس کے باقاعدہ ہمارے لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, JUI کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, ہر سیاسی اور مذہبی جماعت کے لوگ جتنا جو حصہ ڈال سے کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ اس وقت اس چیپٹر کو کلوز کر کے سب کو, اور پورے ملک کے اندر جتنی بھی سیاسی قیادت ہے, جماعت اسلامی بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے, اور ان کی فاؤنڈیشن ہے, جس کے جتنے وسائل ہیں اور جتنی جس کی استطاعت ہے وہ کام کرے, اور ایک دوسرے پہ کرٹیسائز نہ کرے کہ یار وہ یہ نہیں کر رہا اور یہ یوں نہیں کر رہا. جس کا جتنا, کیونکہ یہ صرف گورنمنٹ نہیں کر سکے گی, یہ آپ کو میں بتا دوں. دیکھیں گورنمنٹ کر بھی تو نہیں رہی سر, یہ بھی تو دیکھیں, باقی عوام الناس کر رہی ہے, مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں, لیکن کہہ رہا ہوں نا کہ جو 14 اگست کا ہوا ہے نا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ سارے پیسے سارے سیلاب کو جانا چاہیے تھے, اور ساری ٹیم کو بھی وہاں جانا چاہیے تھا. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ ویٹ کریں تھوڑے دن, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رزلٹ آنا شروع ہوں گے. مگر دیکھیں بارش بھی رک کے نہیں دے رہی ہے. پرسوں شام سندھ کے اندر جو بارش ہوئی ہے جس اسپیڈ سے, وہ میں نے جب ویڈیو دیکھی صبح 4 بجے, میں حیران ہو گیا تھا. وہ سانگڑ کی تھی, ٹنڈو آدم کی ویڈیو تھی جو لگی, میرے ساتھی نے ہمارے بھیجی تھی, اور میں دیکھ رہا تھا اتنی تیز تھی کہ پمپ کے جو اوپر کا شیڈ تھا وہ بھی جو ہے اس طرح ہل رہا تھا. تو اس پہ سیاست نہ کری جائے. میں کہتا ہوں سب چلے جائیں وہاں پہ, جس کا جو علاقہ ہے, جو جہاں جا سکتا ہے, جن کو ہمارے جو لوگ ہیں, جو جتنا ہماری استطاعت ہے, جس حساب سے ہم اس طریقے کر رہے ہیں. آپ کے ماشاء اللہ حافظ عبدالکریم صاحب, کل ان کو میں نے روکا بھی, میں نے کہا یار آپ رک جائیں, بارش ہو رہی ہے ابھی مت جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے وقت دیا ہوا لوگوں کو, سیلاب والے لوگوں کے وہاں مجھے جانا ہے, تو وہ چلے گئے. وہ سب اپنی کمٹمنٹ پوری کریں, کیونکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے, اور اس میں انسان کا خود جو بھی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. بالکل. نہ شہباز شریف نے اجر دینا ہے, نہ میں نے دینا ہے, نہ حافظ عبدالکریم نے دینا ہے, نہ علامہ ساجد میر صاحب نے دینا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے دینا ہے, کسی نہیں دینا. اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ اجر دے گا. جو دیانتداری کے ساتھ کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور سرخرو کرے گا. عوام کہتی ہے نا کہ دیکھیں اگر ہمارے ہاں یہ میچ ہوتے ہیں کرکٹ کے, یا ویسے کوئی کرکٹ ٹیم آئی تو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں, ہیلی کاپٹرز جاتے ہیں باقاعدہ وہاں پر. ابھی شاہ صاحب آپ سوشل میڈیا پر آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کو دفنانے کے لیے خشک جگہ نہیں مل رہی. نہیں, یہ آپ کے سوال صحیح نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم جب آتی ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے. نہیں ٹیم کی میں شاہ جی یہ بات نہیں کر رہا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں ٹیم آئی وہاں پر پروٹوکول دیا جا سکتا ہے, ہیلی کاپٹرز بھیجے جا سکتے ہیں, تو سیلاب زدگان کو نکالنے کے لیے ایسا نہیں کہ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. ابھی یہ NDA میں بھی جائے گی, اور پاکستان آرمی کی فورس کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں یہ بھی جائیں گے. سب ایک ذرا ٹھہر جائیں ذرا, اس لیے کیونکہ یہ رک نہیں رہا ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ چیز رکے تو آدمی سیٹل ڈاؤن کرے. اب آپ ایک چیز کو سیٹل دیکھیں نا, اب جیسے بلوچستان میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, میں نے ان کو سامان بھیجا تقریباً 650-700 فیملیز کو. جی جی. انہوں نے مجھے سامان سارا واپس کر دیا. آپ نے اپنی طرف سے بھیجا؟ جی جی, ہماری وہاں جماعت نے, جی جی, کراچی سے ہمارا سامان گیا ہب چوکی تک. انہوں نے کہا جی ہمیں راشن چاہیے نہیں, واپس بھیج دیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 20 دن پرانی بات. میں نے کہا یار عجیب ہے. بولا یہاں جگہ ہی نہیں رکھنے کی, ان کو ضرورت نہیں ہے, جو چولہے ہی نہیں ہے, سب بہہ گیا تو اب کس پہ پکائیں گے, کھانا چاہیے پکا پکایا. جی. پھر واپس بھیجا ان کو, میں نے جمع کروایا, ایک صاحب نے ہمیں دیا تھا, ڈونیٹ کیا تھا, وہ رکھا رہا, وہ کھانے کا انتظام کیا. اب فریش کھانا وہ بھی 70 کلومیٹر کے فاصلے سے بن کے دیگیں وہاں پہ جاتی ہیں. تو یہ سچویشن بڑھتی جا رہی ہے. اب اسکول موسٹلی 99% بند پڑے ہیں. عام شہروں میں بھی اسکول میں پابندی لگی ہوئی ہے کہ ابھی اسکول بند رکھے ہیں بچوں کے اسکول. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا, پورا سسٹم ڈاؤن ہے. اب وہ رکے تو بات کرے آدمی. کل مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا حیدرآباد کے شہر کے اندر پانی آنے کے لیے, باقی سارا ڈاؤن ہے. اب آپ مجھے بتائیں اتنا پانی کھڑا ہے, وہ انہوں نے اس کو سیٹل ڈاؤن کر کے نیچے لائے. کل رات پھر بارش تیز ہو گئی وہاں. اب وہ جو وہاں پہ ہمارا کیونکہ حلقہ بہت مضبوط ہے حیدرآباد میں, وہ بیچارے مجھے بار بار کہنے لگے یہ تو ہم نے سارا سیٹل کیا تھا, گلیاں صاف کی تھیں, تھوڑا پانی نیچے جانا شروع ہوا تھا, پھر رات بارش ہو کے پھر اوپر آ گیا. تو جو سپل ہے, جو پورا سپننگ سائیکل ہے اس کی, مانسون کی, بارشوں کی اور یہ فلڈ کی, یہ تھوڑا تھمے تو آدمی آگے بڑھے. ابھی تو آپ کو ڈیلی بیسس پہ کرنا پڑے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا, اس میں آپ کسی سیاستدان کو, کسی پولیٹیشین کو, کسی عام آدمی کو, کسی فلاحی ادارے کو, کسی حکومت کو یا پرائم منسٹر کو یا کسی آدمی کو میں ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کیونکہ میں نے یہ کام بہت کیا ہے. 2008 کے جو زلزلہ آیا تھا, جب 2005 والا اکتوبر میں, تو جی اکتوبر کے اندر میں تقریباً 2.5 مہینے یہاں رہا تھا کیمپوں کے اندر. مجھے پتہ ہے ہر گھنٹے ایک سچویشن نہیں چینج ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا. ایک زمانہ تھا ہم کھانا خود دے دیتے تھے, اور پھر ایک ٹائم جب ایک دم زلزلے کے جھٹکے دوبارہ تیز آنے لگے تو پھر وہ آرمی کے جو ہیلی کاپٹرس تھے اس کے ساتھ ہم ڈال کے دیتے تھے, تو وہ اوپر سے کھینچ کے اس کو لے جاتے تھے, پھر نیچے جا کے دے کے پھر اوپر آتے تھے. تو یہ سارا ٹائم جب آپ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں, کیونکہ میں اس ویلفیئر کے سسٹم کو بڑا اچھا پہلے کرتا تھا, تو وہ اس کے اندر نا آپ کو ہر گھنٹے ایک نئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ابھی دیکھیں یہ اچھا ہوا کل سندھ گورنمنٹ نے خود ہی اعلان کر دیا کہ ہمیں اتنے لاکھ ٹینٹ چاہیے. جی جی. اور ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ تو نہیں کر سکے گی. اگر کل میں کوئی صوبہ کھڑا ہوئے کہتے جی ہمیں 15 لاکھ ٹینٹ چاہیے, تو گورنمنٹ 15 لاکھ ٹینٹ ایک دم تو نہیں کر سکتی. اس کے مطلب ہے سارے فلاحی ادارے, تمام NGOs جو اب ان NGOs سے پوچھیں یہ کہاں ہیں جو کروڑوں روپیہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں. جی جی بالکل. اور بیٹھ جاتے ہیں سارے انسانیت کے نام پر اور کلچر کے نام پر اور تہذیب کے نام پر اور تعلیم کے نام پر. اب سارے کہاں مرے ہوئے ہیں, ان کو بھی باہر نکلیں, اپنے بلوں میں جا کے بیٹھ کے باہر آئیں, کام کریں, مگر نہیں. تو ایک آدمی کا کام نہیں ہے. ہمیں اس وقت میں بالکل اس چیز کے اگینسٹ ہوں. میں حتیٰ کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ والنٹیئر کام کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں ان کو بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے, نہ ہمیں ان پہ کرنی چاہیے. یہ ایک انسان کا عمل ہے جو اس کی دنیا میں بھی اور اس کی آخرت میں بھی کام آئے گا, اور اس کو پرسنل رکھنا چاہیے. اس کو کسی آدمی کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فلانی جماعت کر رہی ہے تو فلانا نہیں کر رہا. جس کا جو اس پہ استطاعت ہے. عوام شاہ جی IMF کا ہم نے تذکرہ کیا, ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جتنا IMF والا بھلے کسی نے بھی وہ معاہدے کیے ہیں, سارا سودی سسٹم ہے. ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب مذہبی رہنما تھے, پاکستان میں کیا دنیا میں ایک ان کا نام ہے. تو آپ ماشاءاللہ مشیر خاص ہیں. عوام کہتی ہے کہ چونکہ آپ ایک مذہبی رہنما بھی ہیں, مذہبی ترجمان بھی ہیں, تو آپ مشیر خاص ہونے کے ناطے پرائم منسٹر سے گزارش کریں کہ آپ یہ سودی لین دین بند کریں, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتے. میرے خیال سے یہ ایک سیٹ اپ بن چکا ہے اس کا. تمام 4 یا 5 لوگوں کی ٹیم بنی ہے, اور وہ اس پہ ہوم ورک انہوں نے کام شروع کر دیا. اس کے اوپر 3 شاید ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. مفتی ذکی عثمانی صاحب ہیں, راغب نعیمی صاحب ہیں, یہ لوگ اس پہ ہوم ورک کر رہے ہیں. مجھے اطلاع ہے کہ 10-15 دن میں کوئی شاید اس کے لوپ ہولز کے خلاف لوپ ہولز جی آیا بھی ہے, پورا آرٹیکل چھپا ہے اخبار میں.
اس کے اوپر رزلٹ آ جائے گا، مگر اس میں ظاہر ٹائم لگے گا، مگر آئے گا. اس میں ہوم ورک ہو رہا ہے. اس میں بینکنگ سیکٹر کے بہت سارے ڈائریکٹرز بھی ہیں جو نچلی سطح پہ ٹیم بنی ہے اور وہ اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا رزلٹ آ جائے گا انشاءاللہ. شاہ جی آخری عوام کا یہ پیغام تھا جو انٹرویو کے میں نے آپ کے اختتام پہ رکھنا تھا. آپ ماشاءاللہ ایک مذہبی رہنما کے ترجمان بھی ہیں، خود بھی دین کو سمجھتے ہیں، تو جمعے کا جو دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. جی. لیکن سرکاری دفاتر یا سکولوں میں چھٹی چونکہ لیٹ ہوتی ہے 12:30 1 بجے کے قریب، جس وجہ سے اکثر لوگ وہ جمعے میں بڑی تاخیر کے ساتھ پہنچ پاتے ہیں اور جمعے کا جو ثواب حاصل نہیں کر سکتے. عوام کا مطالبہ ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے جمعے کی چھٹی کو بحال کیا تھا کہ جمعے والے دن کوئی کام نہیں ہوگا، اسی طرح اسکول کی ٹائمنگز میں یا جمعے یا ہفتے کی چھٹی کر دی جائے تاکہ جو مسلمان ہیں وہ اپنی عبادت کے دن کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں. بالکل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ مشیر خاص ہونے کے ناطے عوام مشیر خاص ہونے کی خاطر نہیں، میں تو اس کو سپورٹ کرتا ہوں. آپ وزیر اعظم کو ہمارا یہ پیغام ضرور پہنچوا دیں. جی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور میرے خیال سے اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم سرکاری سطح پہ اس کا فیڈرل لیول کے اوپر یہ اعلان کر دیا جائے کہ اسکول جو ہے فرائیڈے کے دن 12 بجے بند کر دیا. 12 بجے بند کر دیں پہلے. اگر چھٹی کی نہیں ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، اس کی سسٹم چینج نہیں ہو سکتا، ویسے تو فرائیڈے کی چھٹی ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہو سکتی تو 12 بجے کا اس کا ڈیڈ لائن رکھیں تاکہ سب لوگ اپنے گھروں پہ بھی پہنچ جائیں، بچے اسکول سے بھی پہنچ جائیں، اور والدین جو مساجد میں جمعہ بھی لے جاتے ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پہ بھی پہنچ جائیں. کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ہر چیز بات چیت کے تھرو اور بیٹھ کے عمل کرنے میں جو ہے نا وہ زیادہ آسان ہوتی ہے، نہ کہ اس پہ کوئی حجت یا لڑائی ہو. میں تو اس چیز پہ رزلٹ پہ پہنچا ہوں. تو تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے میں تو سب کو کہوں گا کہ جو ہے اپنے اپنے حصے کا کام کریں، اور سیلاب زدگان جہاں جہاں ہیں اور صحیح لوگوں سے ملیں. مارک بازار میں فراڈیے بھی بہت گھوم رہے ہیں جو سیلاب زدگان کے نام پر چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. ان سے بھی بچ کے رہیں اور خود کوشش کریں. کسی کو پیسے دے نہیں دیں یہ ان کا عمل ہے، مگر کوشش کریں اشیاء جو ہے وہ خود خرید کے وہاں پہ کسی طرح پہنچوائیں، اور جو چیز کی ضرورت ہے اور وہ کریں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کلپ کے تھرو جو ٹینٹ والے ہیں، کیونکہ اب مارکیٹ میں پتہ لگ گیا ٹینٹ چاہیے، ٹینٹ کے ذخیرہ اندوزوں کو پکڑ کے پٹائی کریں اگر وہ اوور چارج کریں. لاہور میں تو اطلاع یہ باقاعدہ کہ وہ اوور چارجز کر رہے ہیں. ان کو بند کرنا چاہیے فوری طور پر. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے میں بڑا اس میں ہر چیز میں کلیئر ہوا الحمدللہ. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے ساتھ قبلہ شاہ ویس نورانی صاحب، انہوں نے اپنا وقت دیا، بہت شکریہ. اگلے انٹرویو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے بھائی زبیر بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.